یعقوب علیہ السلام، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب آپ کی آنکھوں پہ پردہ آ گیا، سفیدی آ گئی، آپ کے بیٹوں نے کہا کہ آپ کیوں ہر وقت ایسا کرتے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میری مناجات، میری دعائیں ساری کی ساری تو صرف اللہ کے لیے ہیں، میں تو اپنے رب سے فریاد کر رہا ہوں۔ اور فرمایا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کے حکم سے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ میرا بیٹا اس وقت مصر کا بادشاہ بن گیا، یہی وجہ تھی قرآن کہتا ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے، حالانکہ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بنیامین مصر میں ہے اور یہودا اس کی تلاش میں ہے، لیکن پھر بھی فرمایا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، کہا کہ جاؤ میرے بیٹو یوسف علیہ السلام کی جا کے تلاش کرو۔ اللہ کے نبی کو علم تھا تو کہا کہ جاؤ یوسف کو تلاش کرو، حالانکہ یہودا تھا وہاں اور بنیامین تھے، لیکن آپ نے نام یوسف علیہ السلام کا لیا۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ قافلہ چلا مصر کی طرف تو انہوں نے جا کے یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حالت بیان کی، کہا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، کہ ہمارے اعزہ و اقربا، ہمارے اہل و عیال، ان کے لیے کھانا، ان کے لیے ناپ پورا کر دیں، وتصدق علینا، اور ہم پہ خیرات کیجئے۔ بھائی یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا عطا فرماتا ہے۔ اب جب یہ معاملہ ہو گیا، ادھر اللہ کا حکم آ گیا کہ اے یوسف اپنے آپ کو اب ظاہر فرما دے۔ اب تک اللہ کا حکم نہیں تھا، تو سیدنا یوسف علیہ السلام باوجود یہ کہ بادشاہ وقت تھے، سب کچھ آپ کے پاس تھا، غلام تھے، خادم تھے، کاغذ اوراق سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوا تب تک آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں فرمایا۔ پھر اللہ کا حکم آ گیا، خالق کائنات نے فرمایا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کہا کہ کیا تم یوسف کو جانتے نہیں ہو؟ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم نادان تھے؟ تو پہلی مرتبہ یوسف علیہ السلام نے اپنا نام لیا، حالانکہ وہ پہلے بھی آئے تھے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے کوئی بات نہیں کی، تو آپ نے پھر جب یوسف علیہ السلام کا اپنا نام لیا تو انہوں نے پھر فوراً کہا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ تو پھر اللہ کے حکم سے یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں قال انا یوسف وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرے بھائی ہیں، اللہ نے ہم پہ بہت بڑا احسان فرمایا۔ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو صبر کرتا ہے، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ اس کا اجر ضائع نہیں فرماتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا جب علم ہو گیا تو وہ شرمندہ ہو گئے۔ اب سارا ذہن میں آ گیا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا کیا، کیسے ہم نے کنعان کے کنویں میں ڈالا،
کیسے ہم نے ایک کوڑیوں کے دامن بیچ دیا۔ اب یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہا آج تم پہ کوئی باز پرس نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا، وہ بڑا رحمان و رحیم اللہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو معاف فرما دیا۔ اب اللہ کا حکم ہو گیا کہ اب آپ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے باپ اپنے ابراہیم حضرت یعقوب کو بھی بلا لیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض وہ کرتا اتارا، یہ وہ کرتا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے سارے کپڑے اتار لیے تھے، جبرائیل علیہ السلام جنت سے یہ کرتا لے کر آئے تھے، وہی کرتا ابراہیم علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام کو دیا، وہی کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا، وہی کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ بطور تعویذ سیدنا یوسف علیہ السلام کو لٹکا کے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا تھا۔ تو جب انہوں نے کنویں میں ڈالا تو جبرائیل کے کہنے پر وہی کرتا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر پہن لیا تھا۔ یہ وہی کرتا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں تھے تو اللہ نے جب ان کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا تو اس کرتے کی وجہ سے ہی اللہ نے پاک دامنی فرمائی، یہی وہ کرتا تھا۔ تو پھر جناب یوسف علیہ السلام پاک پیغمبر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر معجزوں والے ہوتے ہیں، فرمایا کہ جاؤ میرا کرتا لے جاؤ، اب اللہ کا حکم ہو گیا ہے، میرے والد کی آنکھوں پہ ڈالنا، میرے والد کی اللہ بینائی واپس کر دے گا۔ اب یہ یہودا ہی تھا، اس نے کہا کہ اے میرے بھائی میں یہ کرتا مجھے دے دیں، اس وقت بھی میں ہی لے کر گیا تھا کہ جب ہم نے آپ کو کنویں میں پھینکا تھا تو میں لے کے گیا تھا، میری وجہ سے میرے والد زیادہ پریشان ہوئے تھے، تو آج بھی میں ہی لے کے جاتا ہوں۔ اب یہاں بڑی پیاری بات ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ادھر مصر سے کرتا چلا، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ۔ اب اس میں کئی مفسرین محدثین کا آراء ہے، کئیوں نے کہا کہ یہ 8 دن کی مسافت پر تھا، کئیوں نے کہا کہ یہ 400 میل دور تھا مصر سے کنعان، اور کئیوں نے کہ رائے یہ ہے 800 میل دور تھا، اور کئیوں کی رائے ہے کہ 40 دن کی مسافت تھا۔ ادھر کرتا چلا، ادھر یعقوب علیہ السلام کو کرتے کی خوشبو محسوس ہو گئی۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ، ادھر کرتا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھیج دیا، قافلہ چل پڑا، ادھر یعقوب علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا، اپنی پوتیوں کو، دوتیوں کو، اپنے گھر والوں کو، بہوؤں کو اکٹھا کیا، کہا انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے کوئی غیر معمولی بات نہ کہو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی، انی لأجد ریح یوسف، مجھے یوسف علیہ السلام اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی، یوسف لولا ان تفندون۔ اب سارے اکٹھے تھے، انہوں نے کہا ابا جان قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، آپ یوسف کی محبت میں بڑے مدم ہیں، بہت ہی گم ہیں، اس وجہ سے آ رہی ہے، اب تو بڑی پرانی بات ہو گئی ہے، آپ اس بات کو چھوڑیں۔ لیکن اللہ کا نبی وہی کہتا ہے جو میرا رب انہیں حکم دیتا ہے، نبی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی بھی بات نہیں کرتا، نہ ہی کوئی شکوہ شکایت کرتا ہے۔ اب اسی طرح ہی ہوا، فلما ان جاء البشیر والقاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، ادھر جب قافلہ آیا، یہودا لے کر آیا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض، جب سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالی، اللہ کے حکم سے بینائی واپس آ گئی۔ بعد محدثین نے لکھا ہے کہ بینائی زائل نہیں ہوئی تھی بلکہ سفیدی آ گئی تھی، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے سفیدی آ گئی تھی، کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے اور حضرت اسحاق کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ اللہ کے ڈر سے بہت زیادہ روتے تھے اور ان کی آنکھوں میں بھی سفیدی آ گئی تھی۔ تو جب یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک حضرت یعقوب کی آنکھوں پہ لگا، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَارْتَدَّ بِهِ بَصِيرًا، اللہ نے بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ پھر فرمایا قال الم اقل لکم، اپنے سارے اہل و عیال سے کہا کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ اللہ کے حکم سے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے تھے۔
یہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہی جانتے تھے کہ میرا بیٹا میرا یوسف ابھی زندہ ہے، تو وہ کیوں نہیں بتایا؟ وہ میرے رب کا حکم نہیں تھا۔ تو گرامی قدر، پھر یوسف علیہ السلام نے ساتھ یہ بھی کہا تھا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ جب میرا کرتا لے جانا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کرتا لے جانا اور میرے والد کو اور سارے اہل و یال کو وہاں سے لے کر میرے پاس مصر میں لے آؤ۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، وہ صاحب ان کو کہا کہ سب کو لے آؤ۔ ادھر مفسرین محدثین بیان کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی یعقوب علیہ السلام یہ ٹوٹل افراد، یہ بعد کے نزدیک 72 تھے، بعد کے نزدیک 70 تھے، بعد کے نزدیک 17 تھے، بعد کے نزدیک 360 تھے، یہ جو کنعان سے مصر آئے تھے، جس میں یعقوب علیہ السلام بھی تھے، ان کے اہل و عیال والے سارے تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام نے حکم فرمایا تھا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ان سارے اہل خانہ کو میرے پاس لے آئے۔ جب یہ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ جب یہ لے آئے تو یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے پھر بڑا پرتپاک استقبال فرمایا، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 200 اونٹ، اسپیشل خاص قسم کے کپڑے، خاص قسم کا گلہ، خاص قسم کا کہا کہ یہ سارے گھر والوں کو تیار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ اب جب لے کر آئے، ادھر یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، ادھر یعقوب علیہ السلام چل پڑے۔ انہوں نے سارے مصر میں اعلان کیا کہ سارے مصر بڑے بڑے سواریوں پہ سوار ہو کر جلوس کی شکل میں سارے کے سارے مصر سے باہر نکل آئے، یعقوب علیہ السلام کا استقبال کرنے اور اپنے باپ کا استقبال کیا، سیدنا یعقوب علیہ السلام کا، اور انتہائی شاندار استقبال کیا۔ اور شاندار استقبال کر کے پھر سارے محل میں ان کی سیٹیں جگہ بنائی، ہر ایک کی الگ الگ مسند بنائی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ۔ اچھا، جب یہ یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے کہ جب یہ کرتا لے کر چلے گئے، یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں واپس آ گئی، تو پھر وہ وہاں پھر شرمندہ ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ہمارے ابا جان ہمیں معاف کر دیجئے، ہم ہی غلطی پر تھے۔ استغفر لکم ربی انہ، یعقوب علیہ السلام نے کہا قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، میں ان قریب تمہارے لیے دعائے بخشش کروں گا، میرا اللہ بخشنے والا ہے۔ اب اس میں بھی کئی روایات ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے فوری معاف کر دیا تھا، کہ جب بھائیوں نے شرمندگی کا اظہار کیا تو یوسف علیہ السلام نے فوری معاف کر دیا، لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا قال سوف استغفر لکم ربی، کہ میں ان قریب تمہاری بخشش کے لیے دعا کروں گا۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے چونکہ ان کا جرم بہت بڑا تھا، تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ڈیلے اس لیے کیا کہ رات کے پچھلے پہر سحری کے وقت ان کی بخشش کی میں دعا کروں۔ بعد نے کہا کہ جمعرات کی شب کے لیے کہا، بعد نے لکھا ہے مفسرین نے کہ یعقوب علیہ السلام نے دعا تاخیر اس لیے کی کہ میں اپنے پہلے یوسف سے پوچھوں گا کہ ان کو معاف بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، لیکن یوسف علیہ نبی یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، آپ نے پھر رات کے پچھلے پہر اللہ کی بارگاہ میں ان کی بخشش کی دعا مانگی۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، آپ نے بخشش کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو معاف فرما دیا۔ اب یہاں پہ ایک ضمناً یہ بھی بات عرض کرتا چلا جاؤں، اللہ کے انبیاء نبی رات کے پہر زیادہ دعائیں قبولیت والی ہوتی ہیں، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے امت کا اگر خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز رات کے آخری حصے میں کرتا۔ اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے پچھلے پہر سحری کے وقت، تہجد کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ جلوہ فروز ہوتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی دعا مانگنے والا، مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میری بارگاہ میں بخشش مانگے میں اسے بخش دوں گا، ہے کوئی سوال کرنے والا اس وقت کوئی مجھ سے سوال کرے تو میں اس کا سوال قبول کر لوں۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات کو بھی اگر ڈیپلی پڑھا جائے تو حضور علیہ السلام رات کے پہر بہت عبادت فرمایا کرتے تھے۔ انبیاء علیہم السلام کا بھی یہ طریقہ ہے۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام نے معاف فرما دیا۔ یہ جب مصر میں آئے
مصر میں آ کے بڑا استقبال لیا انہوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے استقبال فرمایا، ان کی مسندیں بنائی گئی، الگ الگ بنائی گئی۔ پھر یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام نے کہا ورفع ابویہ علی العرش، حضرت یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام کو اپنے تخت پہ بٹھا دیا۔ قرآن کہتا ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، مصر کے قانون کے مطابق ظاہر سب کی مسندیں لگی ہوئی تھی، اس کے بھائیوں کی الگ، اور بڑے بڑے جو وہاں پہ ان کے مشیر تھے، لوگ تھے، سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کو انتہائی تعظیم کے ساتھ اپنی مسند پہ بٹھایا تو سارے کا سارا دربار سجدے میں گر گیا۔ پھر جب وہ سجدہ کیا تو جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی سجدہ کیا۔ پھر قرآن کہتا ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، پھر جناب آپ کے والد محترم یعقوب علیہ السلام نے بھی سجدہ کیا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، پھر یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے والد محترم، قال یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ وہ خواب کی تعبیر ہے جو میں نے خواب بچپن میں دیکھا تھا اور آپ کو بتایا تھا۔ وہ خواب جو آپ نے شروع میں دیکھا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، کہ اے میرے ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ اب ان 11 ستاروں سے مراد آپ کے بھائی تھے اور والد، آپ کے والد محترم، سورج کی مانند والد محترم، اور آپ کی خالہ جو کہ لیا نام ان کا تھا، وہ آپ کی سوتیلی ماں بھی تھی، انہوں نے آپ کو سجدہ کیا تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ اس کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں کہ انہوں نے پیشانی لگائی تھی یا نہیں لگائی تھی۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا سے یہی ہے کہ انہوں نے پیشانی لگا کے سجدہ کیا تھا، کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو کہ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جائز تھا، لیکن حضور علیہ السلام کی امت میں جائز نہیں ہے، اس وقت جائز تھا۔ بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ سجدہ جو کیا تھا اصل میں وہ سجدہ اللہ کو کیا تھا، سجدہ شکر اللہ تعالیٰ کو کیا تھا، ان کو صرف اور صرف مسجود الیہ بنایا تھا، مسجود لہو نہیں بنایا تھا۔ جیسے کہ ہم کعبہ شریف کو سجدہ کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو، ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں، نہ کعبہ کو کوئی سجدہ کرے نہ کرتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو سجدہ کرتے ہیں، وہ ایک سمت ہے، ڈائریکشن ہے۔ تو بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام صرف اور صرف سمت تھے، حقیقت میں سجدہ شکر اللہ کو ہی کیا گیا تھا، لیکن بعد نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ہی سجدہ کیا گیا، کیونکہ انہوں نے بعد میں یہ فرمایا تھا کہ یہ وہ خواب کی اللہ نے آج تعبیر پوری کر دی ہے جو میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا قَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا، تو یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے بارے میں بتایا، کہا وَقَدْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي، کہا ابا جان آج جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ عطا کیا ہے، مجھے جیل سے رہائی عطا فرمائی، تمہارا وہاں سے میرے پاس آنا، یہ سارے کا سارا اور میرے بھائیوں کے درمیان جو میری حسد بغض ان بھائیوں میں تھی وہ ساری کی ساری آج اللہ نے دور کر دی ہے، اس پر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء، کہ میرا اللہ اپنے بندوں پہ بہت ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ تو گرامی قدر اس طرح یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو وہاں رکھا اور عزت اور تعظیم کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کو سارے اپنے محلات دکھائے، سب کچھ وہاں کی چیزوں کا دکھایا، تو پھر یعقوب علیہ السلام نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔ تو گرامی قدر اس طرح یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو خالق کائنات نے ان ساری آزمائشوں کے بعد اللہ نے نبوت سے بھی سرفراز فرمایا اور حکومت سے بھی سرفراز فرمایا۔ یہ میرے رب العالمین کی تقسیم ہے۔ جناب یعقوب علیہ السلام اس کے بعد تقریباً 24 سال آپ وہاں پہ رہے، مصر میں رہے۔ یہ ٹوٹل لوگ جو آئے تھے ان میں کئی روایات ہیں 70 72 81 آئے تھے، لیکن 400 سال بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 400 سال یا 600 سال بعد جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے جانے لگے تو ان کی تعداد اس وقت 6 لاکھ تک ہو چکی تھی۔
ان کی ہی، کیوں کہ یعقوب علیہ السلام نے آخری وقت آپ نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ میری نسل کو ایک تو اس میں سلسلہ انبیاء جاری فرما دے اور میری نسل میں برکت عطا فرما دے۔ تو خالق کائنات نے پھر برکت فرمائی، بنی اسرائیل سے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے 70,000 نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ یہ آپ کی وہ دعا تھی۔ تو 40 سال یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک تھی، اس وقت یعقوب علیہ السلام ملے۔ اور ادھر ایک بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ وہ اس وقت قحط کے سال چل رہے تھے، تو قحط کے 4 سال تھے 7، لیکن یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات جب ہوئی تو اس وقت 3 سال گزر چکے تھے۔ لیکن جیسے ہی یعقوب علیہ السلام مصر میں آئے، اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے قحط کو دور فرما دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے سارا قحط دور ہو گیا۔ پھر یعقوب علیہ السلام رہنے لگے۔ تقریباً 145 سال کی عمر جب یعقوب علیہ السلام کی ہوئی تو جناب یوسف علیہ السلام کو آپ نے اپنا خواب بیان فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب آیا کہ آپ کے والد محترم حضرت اسحاق علیہ السلام اور دادا ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ بیٹا ہم مشتاق ہیں، اب آپ ہمارے پاس آ جاؤ۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی تو یوسف علیہ السلام رو پڑے، کیونکہ آپ تو خواب جاننے والے تھے۔ آپ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اب یعقوب علیہ السلام کا وقت آخر آ گیا۔ تو آپ کی عمر مبارک 145 سال تھی یعقوب علیہ السلام کی۔ جب آپ کا آخری وقت آیا، آپ نے اپنے بیٹوں کو سب کو بلایا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، آپ نے سب کو وصیت فرمائی۔ کیا وصیت فرمائی؟ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، کہا اے میرے بیٹو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین کے لیے چن لیا ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، تمہیں اسلام مسلمان ہونے کے علاوہ کبھی موت نہ آئے۔ جب بھی مرنا موت اسلام پر آئے، مسلمان ہو کر مرنا۔ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، پھر آپ نے اور وصیت فرمائی، سب لوگوں سے پوچھا، پہلے وصیت کی پھر اپنے بیٹوں سے پوچھا، کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا میرے بیٹوں بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، تو سب نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون، ہم ابراہیم کے خدا کی عبادت کریں گے، اسماعیل کے خدا کی عبادت کریں گے اور حضرت اسحاق کے خدا کی عبادت کریں گے۔ الہا واحدا، وہ وحدہ لا شریک خدا کی عبادت کریں گے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم مسلمان ہیں۔ تو آپ کی وصیت کے مطابق، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کے مطابق آپ نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ میرا جو مرکز ہے یا میری قبر ہے وہ میرے باپ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ بنانا۔ تو جب ان کا وصال ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے، ان کی عمر 145 سال تھی، اور انٹرسٹ والی بات یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام 2 بھائی جڑواں تھے، ایک یعقوب علیہ السلام اور ایک عیس، اور ایک ہی دن پیدا ہوئے اور ایک ہی دن وصال ہوئے۔ اور یہ یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے تجہیز و تکفین کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جب ملک شام میں لے گئے تو وہاں پہ آپ کے بھائی عیس کا بھی وصال ہو چکا تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام اور آپ کے بھائی عیس، ان دونوں کو حضرت اسحاق علیہ السلام کے پہلو میں دفن کر دیا۔ اب یوسف علیہ نبی علیہ السلام، آپ کی عمر مبارک 120 سال ہے، بعد نے 110 سال لکھی، تو آپ نے 120 سال مصر میں وہاں رہے۔ 40 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بادشاہت عطا فرما دی، اور 32 سال یا 35 سال یا 40 سال کی عمر میں اللہ نے نبوت بھی عطا فرما دی۔ تو پھر آپ وہاں پہ 120 سال تک جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام وہاں پہ رہے، اور 120 سال کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی بھی وصیت تھی کہ مجھے مصر سے شام میں میرے آباء و اجداد کے ساتھ دفن کیا جائے، تو لیکن اس وقت آپ کو وہاں ہی تدفین کر دیا گیا۔
حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو پھر جب 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے جانے لگے اللہ کے حکم سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے قافلے والوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام کے تابوت کو بھی ساتھ لے کر جانا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے تابوت کو، یوسف علیہ السلام کے جسم اقدس کو لے کر گئے اور ان کے آباء و اجداد کے ساتھ ان کو وہاں پہ دفن کیا گیا، یعنی کہ بیت المقدس میں، ملک شام میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے آخری آیات میں، یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعات میں آخری آیات میں، وَمَا ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ کہ اے میرے پاک پیغمبر یا رسول اللہ، یہ ہم نے آپ کو کچھ غیب کی خبریں عطا فرمائی ہیں جو کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، یوسف علیہ السلام کا عبرتوں والا قصہ ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ آپ انہیں فرمائیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي کہ یہ میرا راستہ ہے، اس کی تم اتباع کرو، میں تو تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اور یہاں یوسف علیہ السلام کی ایک دعا بھی ہے، پڑھنی بھی چاہیے خاتمہ ایمان کے لیے۔ انہی آیات میں یوسف علیہ السلام کے جب یعقوب علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث۔ آپ فرماتے تھے کہ اے میرے مالک و مولا، تم نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، نبوت عطا فرمائی، اور مجھے خواب کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ تو آپ فرماتے تھے فاطر السماوات، نے ہی زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، تو ہی میرا دنیا اور آخرت میں مددگار ہے اور میرا خاتمہ بھی ایمان پر فرمانا اور مسلمانوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہی مجھے قیامت کے دن اٹھانا۔ یہ آپ دعا فرمایا کرتے، یہ 13ویں بارے میں سورۃ یوسف میں ہے۔ یہ دعا مانگنی چاہیے خاتمہ ایمان کے لیے، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی خاتمہ ایمان کے لیے فرمایا ہے، جیسے کہ ہم نماز جنازہ کی دعا پڑھتے ہیں، ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ حضور علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ جب تک تو زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، کہ اللہ اگر تم موت نصیب فرمائے تو ایمان کی موت نصیب فرمانا۔ تو یوسف علیہ السلام کی بھی دعا وہ خاتمہ ایمان کے لیے سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو اس صورت کی آخر میں آخری جو آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ اے پیغمبر آپ انہیں فرما دیں کہ یہ جو واقعات ہیں، قصے ہیں، یہ تو تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یہ عبرت ہے، نشانیاں ہیں، ان میں بے شمار عبرتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ما کان حدیثا یفترا، اور یہ کوئی من گڑت باتیں نہیں ہیں بلکہ اللہ کا قرآن ہے۔ یہ آخری آیت ہے سورۃ یوسف کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ یوسف علیہ السلام کا جب واقعہ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا تو انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ یہ تو واقعات ہیں، من گڑت باتیں ہیں۔ تو خالق کائنات نے پھر تصدیق فرمائی ما کان حدیثا یفترا، کہ یہ کوئی من گڑت باتیں نہیں ہیں، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ تو قرآن ہے، منزل من اللہ ہے، یہ پہلی آیات، پہلی کتابوں کی تفسیر بھی کرنے والا ہے اور ان کی تشریح بھی کرنے والا ہے اور تصدیق بھی کرنے والا ہے۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ آخری آیت یوسف علیہ سورۃ یوسف کی آخری آیت 13 پارے کی ہے کہ خالق کائنات نے سارا واقعہ بیان فرمانے کے بعد کہا کہ یہ واقعہ ایسے نہیں ہے، نہ من گڑت ہے، نہ کوئی قصہ ایسے فضول نہیں ہے، بلکہ یہ عبرتوں والا قصہ ہے اور حقیقی قصہ ہے، اور بیان کرنے والی ذات خالق کائنات کی ذات ہے، اور قرآن ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، ایمان والوں کے لیے عبرت والی نصیحتوں سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کو سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم